اگر شیطان بند ہے تو کوئی تو ایسا بندہ ہے جو شیطان سے بھی بڑا ہے، لیکن یقیناً سی بات ہے آپ شیطان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن یہ شیطان سے بھی بڑا کام کر رہا ہے. بھائی کون ہے اس کو کیسے بند کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے تو انسان کو اچھا بنایا، خوبصورت بنایا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ بھئی جب رمضان سے پہلے شیطان بند کر دیا جاتا ہے، رمضان شیطان میں داخل نہیں ہوتا، تو پھر یہ شیطانیاں کیوں ہوتی ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں، بالکل تو ایسا ہی. یہ دغا بازی، یہ 2 نمبری، ریٹ کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ بھئی اس کمرے میں آپ نے ایک موٹر چلا دینی ہے اور موٹر چلا کے آپ چلے جاؤ، آپ نے باہر نکل جانا ہے اس ٹائم سے، لیکن موٹر تو چل رہی ہے نا. تو جو اس نے ہمیں 11 مہینے ہم اس کی پریکٹس میں رہے نا، مطلب بجائے ہم رحمان کی طرح رستے کی طرف جائیں، ہم شیطانی رستے میں لگے رہے 11 مہینے. آپ کو پتہ ہے کہ 11 مہینے جنت کو سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، بالکل تزئین و آرائش کی جاتی ہے، کہ اس لیے کہ اب 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا آئے گا کہ جو حسین و جمیل لوگوں کے لیے حسین و جمیل ایک مہینہ دیا جا رہا ہے. حسین و جمیل لوگ کون؟ وہ مسلمان کے متعلق بتایا گیا کہ یہ ہدایت و بھلائی کا مہینہ ہے. مطلب یہ مہینہ وہ ہے کہ جو 11 مہینے سجانے کے بعد ہمیں مل رہا ہے. اب مجھے بتائیں کہ اسلامی زندگی میں جو پہلا مہینہ ہوتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، وہ بھی اسلامی مہینہ، جی، آغاز ہی اسلام سے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے مہینے، جب پہلا مہینہ محرم کا ہے تو نامہ عمل اس دن تبدیل ہوتا ہمارا. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن روایتوں کی روح سے نامہ عمل 15 شعبان کو تبدیل ہو رہا ہے. ہاں یہ بھی. ابھی کبھی غور کیا اپنے بات کو کہ نامہ عمل 15 شعبان کو تبدیل ہوتا ہے؟ اسلامی زندگی کا جو پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا مہینہ ہے. ایسا ہی ہے، لیکن محرم کے مہینے نامہ عمل تبدیل نہیں ہو رہا، بلکہ 15 شعبان کو تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا جو رجب پہلا مہینہ جو مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کی کھیتی ہری بھری ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہوائیں ٹھنڈی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا. رجب کا مہینہ کس چیز کا؟ یار حضور کو معراج نصیب ہوئی، نماز کا تحفہ ملا. اچھا بھائی اب مومن کا دل ہلنا شروع ہو جاتا ہے، نماز ملا، نماز ملا. اچھا نماز ملنے کے بعد 15 شعبان کیا بھائی کیا ہوگا اس میں نامہ عمل تبدیل ہوگا. دیکھیں 33 ڈیز ہوتے ہیں، 27 رجب سے رمضان تک کا معاملہ 32 یا 33 ڈیز بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر آپ غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ منشا یہ ہے حضور کے صدقے کہ جب 15 شعبان کو نامہ عمل تبدیل ہو بندے کا تو اس شروع کے اور آخر کے پیج میں مومن نمازی ہو جائے. واہ. مطلب دنیا تو بھری ہو چکی ہوتی ہے، بہت سے لوگ معافیاں مانگتے ہیں میسج کے ذریعے کہ آج کے بعد کوئی غلطی ہوئی، اس سے پہلے کو معذرت چاہتا ہوں، یہ وہ توبہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہو 15 شعبان کو معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں. کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ میسج میں بھرا پڑا ہوتا ہے. اچھا بھائی ان کو میں غلطی کرتے کیوں جب معافی مانگنی ہے آپ کو؟ اور کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی، اگر مطلب اس کو بھی یقین نہیں ہوتا کہ غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی نا. پیارے بھائی دیکھیں توبہ بھی اس طرح نہیں ہوتا. چلیں لگ آتے کہ رمضان کا مہینہ ہے. دیکھیں رمضان کے مہینے میں 2-3 باتیں ضروری کرنی. ایک تو بات یہ کرنی کہ لوگ توبہ کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگانے کا نام توبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہاتھ جوڑنے کا نام بھی توبہ نہیں ہے. توبہ 3 شرائط کا نام ہے. سب سے پہلے چیز اعتراف جرم کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. اچھا اس میں علامہ صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کہ معافی میں بھی دھمکی ہے. اگر ہاں بھائی کی ہوئی ہے تو ہی معافی مانگو. مطلب اس میں بھی اپنے آپ پر وہ کہتے ہیں نا کہ حق دھرمی ملک صاحب کہ اگر آپ کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیجیے گا. واٹس ایپ بھرا پڑا ہوتا ہے. جی علامہ صاحب کنٹینیو کیجیے. تو 3 چیزیں توبہ کی شرائط ہیں. ایک تو وہ کہے گا کہ اعتراف جرم کر اللہ کی بارگاہ میں. دوسرا ندامت بھی ہونا چاہیے اس کے اندر. نہیں ہوتی ہے ایسا ہی. مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ بس گناہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا. 3 شرائط میں پہلی شرط ہے کہ اعتراف جرم کر لگا اللہ کی بارگاہ میں. سیکنڈ ہے ندامت بھی ہونی چاہیے. اور تھرڈ یہ ہے کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اس کا عزم بھی کرے گا. بالکل ایسا ہی. تو توبہ کی شرائط پوری ہوتی ہیں. اگر کسی کا مال لیا تو واپسی کرنے کی نیت. دیکھیں رمضان ابرار بھائی میں آپ کے چینل سے یہ بتانا چاہتا کہ رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ رمضان آئے گا مطلب کیا نام ہے سحری اس لیے زیادہ کر لو کہ دن بھر کچھ کھانا کچھ نہیں ہے، افطار اس لیے زیادہ کر لو کہ دن بھر کھایا کچھ نہیں ہے. تو اسی میں زندگی. اور میں ایک اور بات بتانا چاہوں اس چینل سے کہ خدارا جو میرے بھائی سن رہے ہیں خواتین پہ رحم کریں. لاسٹ مومنٹ تک میری بہنیں باورچی خانے میں ہماری لذت کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں
او بھائی یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اینڈ مومنٹ پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں سحری کے وقت افطار کے وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شمار ہزارہ لوگوں کو اللہ داخل جنت فرما دے گا اس وقت. بے شک. لیکن میری بہن وہ کیا ہوتا ہے دعا مانگنے کے ٹائم کیا ہوتا ہے کہ گرم پکوڑے کھانے ہم نے وہ نوڈلز بھی کھانے ہیں فلاں 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 فلاں. ارے بھائی مجھے بتائیں اگر اس وقت ہم دسترخوان سجا کے بیٹھتے اور دسترخوان میں کچھ بھی نہ ہو لیکن اشک باری ہو, دعائیں ہوں, بچے بیٹھ کے تلاوت کریں. دیکھیں یہ چیزوں کا نام رمضان تھا. یہ کس نے کہہ دیا کہ راشن بانٹنے کا نام رمضان ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ لذت کے کھانے کا نام رمضان ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ رجے کرنے کا نام رمضان ہے؟ رمضان تو آیا اس لیے تھا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو سنو اے لوگوں, اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اسے رمضان و قرآن. کیا بات ہے. تو یہ رمضان قرآن تو آیا ہی تھا ہماری رہنمائی کے لیے, لیکن آج بتائیں رمضان لذت کا نام ہو چکا ہے. مطلب پکوان ریسٹورنٹ یہ بھرے پڑے, یہ برانڈ کا مطلب کیا چیز ہے. مٹن بریانی تو شتر مرغ تو پتہ نہیں پلاننگ ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا پلاننگ ہوتی ہے. دیکھیں جب بندہ مومن اپنے خاندان والوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے, اللہ کے ابھی فرماتے ہیں کہ لوگ ہزار لاکھوں لوگ داخل جنت ہو جاتے ہیں. اس دسترخوان پر نظر رحمت کیوں نہیں ہوگا کہ جس میں بچے بڑے بوڑھے مل کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہو. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر موبائل میں ایک پیکیج مل جائے فوراً تو سارے ٹھکا ٹھک اس پیکیج میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ ایسا بہترین پیکیج ہے, اتنے گفٹ ہیمپر ملتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا تو زندگی بھر یہ دعائیں مانگتے رہیں. رمضان صرف اس چیز کا نام نہیں. میں ایک اور بات بتانا چاہوں کہ رمضان آ گیا, ارے اس بوڑھی ماں کی جس کا بچہ بدتمیز ہے, جس کا بیٹا نشئی ہے, جس کے علاقے کے لوگ بڑے بدماش ٹائپ کے ہیں, خدا کی قسم وہ ماں بھی مصلی پہ جاتی ہے کہ اللہ رمضان ہے میرے بچوں کو صحیح کر دینا. اللہ اکبر. وہ بھی دعا مانگ رہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے بچوں کو صحیح کر دے. اس کو بھی طلب ہوتی ہے کہ مولا تو رمضان میں سب کو بدلتا ہے, میرے بچے کو بھی بدل دے. تو رمضان دیکھیں سیگمنٹ کا نام ہے کہ اگر آپ رمضان میں اپنے آپ کو نہیں بدل سکے تو آپ سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. کیا بات ہے. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. عمر عباسی بھائی, جیسے کہ علامہ صاحب کی آپ نے بات کو سماعت کیا, اس سے قبل کہ میں ثروت آپا کی جانب بھی آؤں, مجھے ان کی باتوں سے یہ تاثر لگا کہ بھائی شیطان زیادہ پاورفل ہے. ہم بحیثیت مسلمان ہم اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں, نماز پنجگانہ پڑھیں تو شیطان ہم پر ہیوی نہیں ہو سکتا. یعنی شیطان اتنا ایکٹیو ہے کہ آج پہلی رمضان ہے, آج وہ بند کر دیا گیا, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ آج بھی مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان زیادہ ایکٹیو ہے, مسلمان ایکٹیو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. ابرار بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس چینل کے توسط سے ناظرین تک پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ مہیا کیا. دیکھیں رمضان 5 حروف پر مشتمل ایک لفظ کا نام ہے, را میم زاد الف نون. واہ. یہ 5 حروف اپنے اندر بہت بڑے معنی رکھتے ہیں اگر انسان غور کر لے. میری آپ کی اصطلاح میں شب قدر طاق راتوں میں آخر سے بات شروع کروں گا, رمضان کے آخر سے, چونکہ آپ نے کہا آخر میں مسجدیں خالی ہو جاتی ہے, پھر اپنی ابتدا کی طرف آؤں گا. کیا بات ہے. میری آپ کی عقل یہ کہتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ ہے, صحیح احادیث یہ ہے کہ رمضان میں شب قدر کو تلاش کرنا ہو طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن ایک اللہ والے کا بڑا عجیب جملہ ہے کہ ہر شب قدری, اللہ نے ہر رات کو شب قدر بنا دیا اگر انسان قدر کرنے والا بن جائے. ہر رات اللہ نے شب قدر بنائی ہے. اور رمضان کے 5 حروف را میم زاد الف نون, اگر انسان ان الفاظ پر غور کر لے تو وہ کسی کے پیچھے پھر دوڑے گا نہیں, بھاگے گا نہیں, اس کو پتہ چل جائے گا میرا آنے کا مقصد کیا ہے. رمضان کی راہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے. رمضان کی میم تقاضا کرتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے. کیا بات ہے. رمضان کی ذات تقاضا کرتی ہے یہ ضمانت کا مہینہ ہے, اللہ گارنٹی دے رہا ہے. اور رمضان کا الف کیا کہہ رہا ہے کہ یہ الفت کا مہینہ ہے, یہ محبت کا مہینہ ہے. اور رمضان کا نون بتلا رہا ہے یہ غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کا مہینہ ہے. اب ان 5 حروف پر اگر ہم غور کر لیں نا